سفر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے، علی کا ذکر بہت ہے، حیات چھوٹی ہے، علی کا ذکر بہت ہے، حیات چھوٹی ہے، علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، بڑا ہے نام علی، کائنات چھوٹی ہے، بڑا ہے نام علی، کائنات چھوٹی ہے، یا علی آپ سا مشکل کشا کوئی نہیں، یا علی آپ سا مشکل کشا کوئی نہیں، یوں تو ہے لاکھوں مگر شیر خدا کوئی نہیں، یوں تو ہے لاکھوں مگر شیر خدا کوئی نہیں، خاک کربل پر بھی تیرا خون تھا مولا علی، خاک کربل پر بھی تیرا خون تھا مولا علی، سر 72 کٹ گئے لیکن جھکا کوئی نہیں، سر 72 کٹ گئے لیکن جھکا کوئی نہیں، یوں تو ہے لاکھوں مگر شیر خدا کوئی نہیں۔ بے شک بے شک بے شک شیر خدا محمد جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، بے شک محمد عارف صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور صاف رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان منیب حامد، اور میرے ساتھ موجود ہیں نمرہ طارق، حاضر خدمت ہیں، اور منقبت ہم نے سنی حضرت علی کی شان میں محمد عارف صاحب سے، بہت بہت شکریہ، اور بے شک شیر خدا جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ اور ناظرین محترم، آج امت مسلمہ کو 21ویں روزے کا شرف حاصل ہوا ہے، بالکل ایسے ہی، اور رمضان کے آخری عشرے کا منیب آغاز بھی ہو چکا ہے۔ یہ عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ کہلاتا ہے۔ ویسے تو ہم لوگوں نے بارہا یہ ڈسکشن کی ہے کہ ڈویژن نہیں ہے کوئی بھی، لیکن یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن اس عشرے میں مسلمان اپنے رب سے جہنم سے نجات طلب کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام جو ہے وہ کافی اہم ہونے جا رہا ہے، کیونکہ آج ہم داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین، خلیفہ راشدین سیدنا علی المرتضیٰ کی ذات، صفات اور زندگی کے حوالے سے بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج 21 رمضان المبارک ہے، اور آج ہی کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ سیدنا علی کو اپنی شہادت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر کے مطابق پورا یقین تھا، اور ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی سے پوچھا، اے علی، کیا تم جانتے ہو کہ بعد میں آنے والوں میں سے سب سے زیادہ بدبخت کون ہے؟ تو سیدنا علی نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرا قاتل سب سے زیادہ بدبخت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، 17 رمضان جو ہے 40 جو ہے کو 40 ہجری جو ہے ہجری کو بالکل بدبخت
جو ہے ابن ملجم خارجی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا، جس سے آپ رضی اللہ عنہ 3 دن موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد 21 رمضان جو ہے 40 ہجری میں عمر 63 سال تھی، آپ کی 63 سال عمر تھی، جام شہادت آپ نے نوش کی۔ اور ناظرین محترم، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صفات، بچپن، جوانی اور اسلام کے لیے خدمات پر مزید جو ہے گفتگو کرنے کے لیے، جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ حیدر علوی صاحب، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ویسے جیسے وہ بھی پڑھ رہے تھے محمد عارف صاحب بھی کہ شیر خدا، یہ جو ایک ٹائٹل ہے، یہ حضرت علی کو اللہ نے خود عطا فرمایا۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ کیونکہ وہ آیا تو دل میں آیا میرے، میں چاہوں گا اسی سے سٹارٹ کریں۔ دیکھیے، جب بھی شجاعت، بہادری کی بات آتی ہے تو استعارتاً مولا علی شیر خدا کا نام آتا ہے۔ مسلم ہی نہیں، غیر مسلم بھی جب میدان میں اترتے ہیں تو نعرہ حیدری لگاتے ہیں۔ یہ ایک قوت فراہم کرتا ہے، طاقت دیتا ہے انسان کو۔ پھر مولا علی شیر خدا کو جب خیبر کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل محاصرہ تھا، سب کو آزمانے کے بعد حضور نے فرمایا کل میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بار بار حملہ کرنے والا ہوگا لیکن بھاگنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول اس سے راضی ہوں گے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوگا۔ اب سب کی خواہش تھی کہ کل وہ علم ہمارے یہاں مقدر بنے، لیکن حضور نے فرمایا این علی، علی کہاں ہیں؟ اور جب وہ مولا علی شیر خدا علم لے کر نکلتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ وہاں وہ خیبر فتح ہو جاتا ہے، مرحب 2 نیم پڑا ہوا ہے، اور حضرت شاہ نصیر نے فرمایا تھا کہ مرحب ہے 2 نیم سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ علی کے ہاتھوں جب کسی کی کوئی مرتا تھا تو پھر وہ اس لائق نہیں رہتا تھا کہ دوبارہ اٹھ سکے۔ ابن عبد الود ہو، مرحب ہو، تو یہ ایک ایسے سے وہ عرب کے شاہ سوار گنے جاتے تھے، بڑے طاقتور تھے، شجاع تھے، لیکن علی کے مقابلے میں جب آئے تو پتہ چلا کہ وہ تو اس لائق بھی نہیں تھے کہ ایک بار بھی برداشت کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی میرے بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ بدبخت ہیں جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو شہید فرمایا۔ جیسے جنرل نالج اور بہت سارے صحابہ ہیں جن کو شہید کیا گیا، تو یہ یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت زیادہ زور دیا کہ یہ سب سے زیادہ بدبخت ہے جس نے علی کو شہید کیا، اس لیے کہ علی کے چہرے کو وجہ اللہ کہا گیا ہے، اس کے اوپر اس نے ضرب لگائی تھی۔ مولا علی شیر خدا وہ ہیں کہ جن کے لیے بعد از رسالت سب سے زیادہ آیات اتری ہیں، جن کی شان میں مولا علی شیر خدا وہ ہیں کہ رسالت کی زبان سے سب سے زیادہ فضیلتیں اگر کسی ہستی کی بیان کی گئی ہیں تو مولا علی شیر خدا ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا آنا با علی من نور واحد، میرا اور علی کا نور ایک ہے۔ آنا با علی من شجرۃ واحد، سب کے شجرے الگ الگ ہوتے ہیں، میرا اور علی کا شجرہ بھی ایک ہے۔ وہ جو اب علی کا اور نبی کا تعلق دیکھیے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت ہو رہی ہے تو کعبے میں، شہادت ہو رہی ہے تو مسجد میں، کثیرہ میسر نشدیں سعادت بقعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ کسی کو یہ دونوں چیزیں بیک وقت نہیں مل سکتی ہیں کہ پیدا بھی اللہ کے گھر میں ہو اور شہادت بھی اللہ ہی کے گھر میں ہو۔ شہادتیں تو میدان میں بھی ہوتی ہیں، گھروں میں بھی ہوتی ہیں، لیکن رب نے بلوایا بھی اپنے گھر۔ تو جب پیدا ہوئے نا تو مولا کائنات مولا علی شیر خدا تو آنکھ نہیں کھول رہے، تو لوگوں نے یہ سمجھا شاید آپ کی بینائی نہیں ہے، آپ کی آنکھیں ہی نہیں ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، فرمایا آپ کے چچا ذات تشریف لائے ہیں دنیا میں، لیکن وہ آنکھیں نہیں کھول رہے۔ جو ہی حضور نے اپنی باؤں میں لیا تو آپ نے فوراً آنکھیں کھول دیں، اور آپ فرماتے ہیں میں عالم ارواح سے یہ فیصلہ کر کے آیا تھا کہ جب کسی چیز کو بھی دیکھوں تو وہ سب سے پہلے چہرہ والضحیٰ ہو، مصطفیٰ کریم کا چہرہ ہو، اس کے علاوہ میں کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ جب پہلی بار جو گھٹی ملتی ہے وہ لعاب رسول ہے، پہلی جو آواز سنتے ہیں وہ آذان مصطفیٰ ہے، اور پہلی بار جن باؤں میں کھیلتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی بائیں ہیں۔ یہ شرط ملا، اور آپ فرماتے ہیں میں نبی پاک کے پیچھے بچپن میں ایسے چلا جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں حضور نے مجھے علم ایسے دیا جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو چوک دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ جیسا علم خدا سے ملا
वैसे ही मुस्तफ़ा ने मुझे दिया। और फिर हुजूर ने खुद ऐलान फरमाया, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। वमन अरादल इल्म फलयातिल बाब, और जो इल्म का इरादा रखता है वो दीवारें फलांग करना आए, फलयातिल बाब, वो इस दरवाज़ा से आए। बाबुल इल्म मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के वो अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा हैं। और जिसको भी कहा जाता है कि मुस्लिम ही नहीं गैर मुस्लिम भी ये मानते हैं कि अल्लाह ने इल्म का जो मर्तबा मौला कायनात को दिया और हिकमत का, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने हिकमत के 10 मोती कायनात में तकसीम किए, 9 हिस्से अली को अता किए हैं, एक हिस्सा कुल कायनात को तकसीम किया गया है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि हिकमत व दानाई में मौला कायनात किस मकाम पर होंगे। इसलिए जब मौला अली शेर खुदा के चेहरा को जो वजहुल्लाह जिसे कहा गया, जब उसके ऊपर ज़रब उस खारजी ने लगाई थी तो उसने एक शख्स के चेहरे पे ज़रब नहीं लगाई थी, उसने इल्म के चेहरे पे ज़रब लगाई थी, मारिफत के चेहरे पे ज़रब लगाई थी, सखावत के चेहरे पे ज़रब लगाई थी, उसने शुजात और बहादुरी के चेहरे पर ज़रब लगाई थी, हिकमत और दानाई के चेहरे पर ज़रब लगाई थी। इसलिए कहा जाता है कि वो बदबख्त तरीन इंसान था कि जिसने कायनात के लिए वो हस्ती जिन्हें बाद अज़ रिसालत, हुजूर ने फरमाया था मन कुन्तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला हो, जिसका मैं मौला हूँ मेरा अली भी उसके मौला है। तो मौलल मोमिनीन जो ज़ात थी, जो तमाम मोमिनीन की मौला थे, क़यामत तक आने वाले हर मोमिन और मोमिना के मौला थे, उनसे जो हिदायत मिल रही थी, उनसे जो रहनुमाई मिल रही थी, उससे इंसानियत को महरूम करने वाला वो शख्स था। इसलिए वो कायनात का सबसे बदबख्त और बदतरीन इंसान था जिसने आपके चेहरा अक़दस पे ज़रब लगाई थी। सही। अच्छा अल्लामा साहब, हज़रत अली के बचपन के बारे में यकीन जाने आप बात कर रहे हैं तो दिल ये कर रहा है कि उनकी ज़िंदगी के एक एक दिन के बारे में पूछूं, जानूं और तफसील से जानूं, लेकिन यहाँ पे अभी सवाल के मुताबिक कि बचपन में उन्होंने बचपन अपना किस तरीके से गुजारा और दीगर बच्चों से वो किस तरीके से मुख्तलिफ थे? देखिए, अमूमन बच्चे जब दुनिया में आते हैं तो वो ऐसे घरों में आते हैं जहाँ इल्म की हिकमत और दानाई ना हो, लेकिन मौला अली शेर खुदा ने जिस घर में आँख खोली है, आपके वालिद हज़रत अबू तालिब जिनका असल नाम इमरान था, आप वो हैं कि जो बराह रास्त नबियों की 1.25 लाख नबियों की विरासत लिए हुए अपने पास मौजूद हैं, काबे के मुतवल्ली हैं और सरदार मक्का भी हैं, मक्के के बड़े ताजरों में आपका शुमार होता है, जमजम का चश्मा आपकी मलकियत है। आप हैं कि जो तमाम जो हुज्जाज आते थे दीन इब्राहिमी के पैरोकार, उनको खाना पानी आपके ज़िम्मे था, मतलब आप काबे के मुतवल्ली थे आपकी। और आपको ये शर्फ भी हासिल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की उम्र में या 8 साल की उम्र के बाद आपको मिले और आपने उनकी परवरिश की, उनकी कफालत की। और फिर सैयदा फातिमा बिनत असद जो आपकी वालदा हैं, वो भी हुजूर की परवरिश कर रही हैं, क्योंकि ना वालिद है मेरे आका के, ना वालदा हैं, वालदा भी दुनिया से रुखसत हो गई हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब दादा थे, वो भी रुखसत हो गए। अब वालिद और वालदा का रोल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो हजरत अबू तालिब का था या सैयदा फातिमा बिनत असद का था। इन्हीं के घर में मौला अली शेर खुदा भी आ रहे हैं। और कहा जाता है अलबालद सिर्रुन लिअबी, ये बच्चा अपने बाप का राज होता है। ये दोनों बच्चे हजरत अबू तालिब और हजरत फातिमा बिनत असद की यहाँ परवरिश पाते हैं और एक नबियों के इमाम बनते हैं, दूसरे वलियों के इमाम बनते हैं। इन्हें ये शर्फ था। और फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक कफील जो हजरत अबू तालिब हैं, उनकी ये आदत मुबारक थी कि वो जब नींद में होते तो बिस्तर बदलते थे, कोशिश करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अली के बिस्तर पे और अली को उठाकर रसूलुल्लाह के बिस्तर पे सुला देना। वजह ये थी कि चाहते थे कि अगर दुश्मन हमला करे मेरा अली कुर्बान हो जाए, मोहम्मद मुस्तफ़ा की हिफाजत हो जाए। और फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अली मुर्तज़ा को ये ताल्लुक हासिल है कि पैदाइश से लेकर जिस तरह रसूलुल्लाह को हजरत अबू तालिब ने अपनी कफालत में ले लिया था, हजरत अली की विलादत के साथ ही रसूलुल्लाह ने उन्हें अपनी कफालत में उन्होंने ले लिया। बहुत खूब माशाल्लाह। ये माजरत के साथ अभी ब्रेक लेनी है, यानी गुफ्तगू का सिलसिला हम ना तोड़ते, लेकिन इंशाल्लाह ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला उसे आगे बढ़ाएंगे। और मोहम्मद आरिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको जो है अपनी रहमतें अता फरमाए। ख़वातीन और हज़रात यहाँ पे एक शामिल करेंगे छोटी सी ब्रेक, आप देखते रहिए औसाफ़ रमज़ान।